میری شکاری زندگی کے تمام واقعات و حادثات میں ایک حادثہ نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ مشرقی افریقہ میں میخادس کا ضلع گینڈوں کی کثرت کے لیے مشہور ہے۔ اسی ضلع میں میکونی کا گھنا اور خاردار جنگل پھیلا ہوا ہے۔ یہاں کے گینڈے اپنی نسل، قد و قامت، ڈیل ڈول اور وحشیانہ پن کی وجہ سے شکاریوں کے لیے بڑی کشش رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دور دراز علاقوں سے جو سیاح اور شکاری افریقہ میں آتے ہیں وہ میخادس ضرور آتے ہیں۔ ان گینڈوں کے علاوہ یہاں کی دوسری آبادی دکمبا قبیلے کے لوگ ہیں جو اس ترقی یافتہ دور میں بھی ہزاروں سال قدیم رسموں کو اپنائے ہوئے ہیں اور تیر کمان ہی سے شکار کرتے ہیں۔ میں نے ان لوگوں کے حیرت انگیز کرتب دیکھے۔ ان کا تیر بھی گینڈے اور شیر کو اسی طرح ہلاک کرنے پر قادر ہے جس طرح ہماری #00-500 کی رائفل۔ جس زمانے کا میں ذکر کر رہا ہوں ان دنوں کیپٹن رچی کینیا کے علم الحیوانات کے مانے ہوئے استاد تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ افریقی جانوروں کے بارے میں کیپٹن رچی کی معلومات بہت زیادہ تھیں۔ وہ 1929 سے 1940 تک افریقہ میں رہے اور اس دوران میں انہوں نے حقیر کیڑے مکوڑے سے لے کر ہاتھی جیسے گرانڈیل حیوان تک پر تحقیق کی اور دنیا کے سامنے معلومات کا یہ خزانہ کئی کتابوں کی شکل میں پیش کر دیا۔ انہی دنوں اس علاقے کے انگریز حکام کو ایک عجیب و غریب صورتحال کا سامنا تھا۔ دکمبا قبیلے کی آبادی گزشتہ کئی برسوں سے برابر بڑھ رہی تھی اور زائد آبادی کے لیے نئی زمین درکار تھی، مگر دوسری طرف گینڈوں کی کثرت میں بھی اسی رفتار سے اضافہ ہو رہا تھا اور ان کی حرکتوں کے باعث دکمبا قبیلے کے لوگ سخت پریشان تھے۔ یہ گینڈے سینکڑوں کی تعداد میں کھڑی فصلوں پر حملہ آور ہوتے، جھاڑیاں رون ڈالتے اور بعض اوقات آدمیوں کو بھی ہلاک کر دیتے، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ قبیلے کے لوگوں نے راتوں کو اپنی جھونپڑیوں سے باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ انہوں نے اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کی بہت کوشش کی اور اپنے تیر کمان جہاں تک ممکن تھا گینڈوں کو ہلاک کرتے رہے، لیکن یہ تمام کوششیں بے سود ثابت ہوئیں، حتیٰ کہ ضلع میخادس کے انگریز کمشنر جارج براؤن کے پاس فریاد گئی اور وہاں سے کیپٹن رچی کے دفتر میں یہ احکام بھیجے گئے کہ دکمبا قبیلے کے لوگوں کی مدد کی جائے اور وہاں سے گینڈوں سے یہ علاقہ خالی کرا لیا جائے اور اس علاقے میں مقامی باشندوں کی نئی بستی آباد کر دی جائے۔ یہ کام اتنا آسان نہ تھا۔ ان دنوں کینیا میں پیشہ ور شکاریوں کی کال پڑی ہوئی تھی۔ گرمی کے جان لیوا موسم میں بھلا کون ایسا بیوقوف تھا جو ادھر کا رخ کرتا، لیکن اسے کیا کہیے کہ قرعہ فعال میرے نام نکلا۔ میں نے فوراً میکونی پہنچ کر اپنے فرائض کا چارج لے لیا۔ گینڈوں کے علاوہ یہاں جس دوسری مصیبت کا سامنا کرنا پڑا وہ زہریلی مکھیاں تھیں جنہیں سیسی کہتے ہیں۔ ان مکھیوں کے ڈنگ میں زہر کی اتنی مقدار ہوتی ہے کہ چھوٹے موٹے جانور یا تو بیمار ہو جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں۔ یہ مکھیاں گینڈوں کے خون کی بڑی پیاسی ہیں، اور جب آپ مکھیوں کا بادل کسی جھاڑی کے اوپر دیکھیں تو فوراً سمجھ جائیں کہ اس جھاڑی کے اندر کوئی گینڈا ضرور موجود ہے۔ میکونی کے اس جنگل میں سیسی مکھیوں کی 2 قسمیں پائی جاتی ہیں۔ ایک وہ جن کی جسامت ذرا بڑی ہوتی ہے اور ڈنگ چھوٹا۔ یہ مکھیاں اتنی زہریلی نہیں ہوتی اور صرف گینڈوں کے خون پر پرورش کرتی ہیں۔ دوسری مکھیاں جسامت میں چھوٹی لیکن ڈنگ بڑا اور نہایت زہریلا رکھتی ہیں۔ ان کے ڈنگ کا فوری اثر ہے اور آدمی اپنے جسم میں آگ نکلتی ہوئی محسوس کرتا ہے۔ اگر فوراً علاج نہ کیا جائے تو اس کا زہر جسم میں پھیل کر موت کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ مکھیاں گینڈوں کے علاوہ مویشیوں، کتوں اور انسانوں پر بھی ٹڈی دل کی طرح حملہ آور ہوتی ہیں۔ اب مسئلہ گینڈوں سے زیادہ ان آفت زدہ مکھیوں سے نمٹنے کا تھا۔ ان کو بھگانے کے لیے ضروری تھا کہ پہلے جھاڑیاں صاف کی جائیں، اور جھاڑیاں صاف کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا کہ مکھیوں کا یہ ٹڈی دل قبیلے کا رخ کرتا اور مویشیوں اور انسانوں پر قیامت بن کر ٹوٹتا، اور اس علاقے میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکا تھا اور کئی گینڈے بھی مارے گئے تھے، لیکن اس مرتبہ جو مرحلہ میرے سامنے درپیش تھا، سچ پوچھئے تو اس نے میرے حواس ہی گم کر دیے تھے۔ کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا راستہ اختیار کروں کہ جنگل بھی صاف ہو جائے، گینڈے بھی بھاگ کر جنگل کے اندرونی حصے میں مستقل طور پر چلے جائیں اور ان خون آشام مکھیوں سے بھی نجات مل جائے۔ ان دنوں میرے پاس 3 مقامی باشندے مددگار کی حیثیت سے ملازم تھے اور شکار کا کھوج لگانے میں
مجھے ان لوگوں سے بڑی مدد ملتی تھی۔ ان میں سے پہلا شخص 40 سال کی عمر کا تھا اور جنگل کے بارے میں اس کی معلومات حیرت انگیز طور پر صحیح تھیں۔ یہ شخص کبھی جرائم پیشہ گروہ سے تعلق رکھتا تھا اور کئی مرتبہ جیل یاترا بھی کرایا تھا۔ تاہم جب میں نے اسے اپنے پاس رکھا، یہ نیا پیشہ اس کی فطرت کے عین مطابق تھا۔ اس کے بعد اس شخص نے لوٹ کر چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں ترک کر دیں، اور دوسرا شخص جو 25 سالہ نوجوان تھا، درخت پر چڑھنے کے فن میں طاق تھا۔ وہ بندر کسی پھرتی کے ساتھ چند لمحوں کے اندر اونچے سے اونچے درخت پر چڑھ جاتا، اور افریقہ کے بر اعظم میں کسی شخص کا اس فن میں ماہر ہونا بہت بڑی خوبی سمجھا جاتا ہے، اور ایسے شخص کی مقامی باشندوں میں بڑی عزت کی جاتی ہے۔ وہ فخریہ کہتا، جناب، میرے لیے درخت پر چڑھنا اسی طرح آسان ہے جس طرح آپ سڑک پر چل سکتے ہیں۔ درخت اونچا ہو یا نیچا، اس کا تنا خاردار ہو یا ٹیڑھا میڑھا، میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ میری استادی کو جنگل کے بندر بھی مانتے ہیں۔ تیسرا شخص کہنے کو 12-13 سال کا لڑکا ہی تھا، مگر بلا کا چست اور چلاک اس کے بدن میں گویا بجلی سی بھری تھی۔ وہ میلوں تک کہیں رکے اور سستائے بغیر دوڑ سکتا تھا۔ افریقہ کے ایسے علاقوں میں جہاں بیل گاڑیاں، موٹریں، حتیٰ کہ سائیکل بھی نہیں ہوتی، پیغام رسانی کے لیے ایسے لڑکے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ قصہ مختصر، میں ان تینوں کے سامنے گینڈوں کے مقابلے کا جب پروگرام پیش کر رہا تھا تو فرط جوش و مسرت سے ان کے سیاہ چہرے چمکنے لگے اور آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ مقامی باشندوں کے خوشی سے بے قابو ہونے کی یہ سب سے بڑی علامت ہے کہ سیاہ چہرے اور سیاہ ہو جاتے ہیں اور آنکھوں میں خون اترتا دکھائی دیتا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے تیر کمان فوراً درست کرنے شروع کر دیے۔ اگرچہ یہ تینوں باشندے عرصے دراز سے میرے ساتھ تھے، لیکن میری سرتوڑ کوششوں کے باوجود وہ رائفل کا صحیح استعمال نہیں سیکھ سکے۔ میکونی کا یہ خطہ میرے رائے میں پورے مشرقی افریقہ کا سب سے زیادہ تکلیف دہ اور دشوار گزار خطہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ساری دنیا میں اس جیسا مقام کوئی اور نہیں ہوگا۔ یہ جنگل نہ زیادہ گھنا ہے اور نہ ہی بالکل ہموار میدان، بلکہ اونچی نیچی خاردار جھاڑیوں کے طویل سلسلے ہیں جو بے ترتیبی سے پھیلتے چلے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جہاں کئی درختوں کے جھنڈ ہیں، ان کی اونچائی بھی 10-15 فٹ سے زیادہ نہیں۔ ان درختوں پر بھی تنے سے لے کر اوپر کی چھوٹی شاخوں تک 2-2 انچ لمبے کانٹے اگتے ہیں۔ یہاں کی زمین خشک، ریتیلی اور کسی قدر سرخ رنگ کی ہے، جس کو دیکھ کر طبیعت میں ایک قسم کی وحشت پیدا ہوتی ہے۔ چونکہ زمین نرم اور ریتیلی ہے، اس لیے قدموں کے نشانات اس پر بھی اچھی طرح واضح ہو جاتے ہیں، اور شکار کا سراغ لگانے میں ان نشانات سے بھی بڑی مدد ملتی ہے۔ لیکن کہیں کہیں 15 فٹ اونچی گھاس کے اتنے بڑے جھنڈ ہیں کہ جنہیں عبور کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں، اور جنگلی درندے گھاس کے اندر اسی جھنڈ میں اکثر آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس علاقے میں بعض مقامات کی مٹی ایسی بھی ہے جو سورج کی تیز دھوپ میں تپ کر لوہے کی طرح سخت اور ٹھوس ہو جاتی ہے، اور اسے توڑنے کے لیے کافی مشقت کی ضرورت پڑتی ہے۔ برطانوی گورنمنٹ نے اس عجیب مٹی سے خوب فائدہ اٹھایا، اور سارے کینیا میں نہایت عمدہ سڑکیں اس مٹی سے تیار کرا دی گئیں۔ اس مٹی پر قدموں کے نشانات بالکل واضح نہیں ہوتے، البتہ ان علاقوں میں رہنے والے پرانے شکاری یہ نشانات سونگھ سونگھ کر اپنے شکار کا تعاقب کرتے ہیں۔ جس روز میں میکونی پہنچا، اسی روز کمبا قبیلے کے سردار، جس کا نام ہوتو تھا، مجھ سے ملنے آیا، اور اس نے بتایا کہ گزشتہ کئی ماہ سے گینڈوں نے بستی کے لوگوں پر آفت ڈھا رکھی ہے، فصلیں تہس نہس کر دی ہیں، جھونپڑیاں گرا دیں، اور بستی کے کئی آدمیوں اور بچوں کو ہلاک کر دیا۔ یہ گینڈے اپنی کثرت کے باعث اتنے شوخ اور شریر ہو گئے ہیں کہ دن رات کے 24 گھنٹے میں ایک لمحے کے لیے بھی چین سے نہیں بیٹھتے۔ وہ گروہ کی شکل میں گاؤں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، ایک سرے سے دوسرے سرے تک دوڑتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ میں نے ہوتو کو کہا کہ کمشنر صاحب نے مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے، اور اب ہم سب مل کر ان دشمنوں کا مقابلہ کریں گے۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوا۔ یہ عجیب بات ہے کہ ایک دوسرے کے پڑوسی ہوتے ہوئے کمبا قبیلے کے لوگ وسائی قبیلے سے کوئی مناسبت نہیں رکھتے۔ ان کے قد چھوٹے اور جسم مضبوط ہوتے ہیں، جبکہ ماسائی لمبے اور ہلکے جسم رکھتے ہیں۔ ان کے ہونٹ بھی ماسائی لوگوں کے مقابلے میں بہت موٹے ہوتے ہیں اور رنگ توے کی مانند چمکدار۔ ماسائی جنگجو ہیں تو کمبا لوگ شکاری کی حیثیت سے مشہور ہیں۔
ان کا خاص ہتھیار کمان اور زہر آلود تیر ہیں۔ ان کی کمانیں بہت مضبوط اور تیروں کی یہ سرے سوئی کی مانند نوکیلے اور کئی انچ لمبے ہوتے ہیں۔ میں نے اور میرے ملازموں نے اپنی مہم کا آغاز کرنے سے پہلے ایک ہفتہ کمبا گاؤں میں قیام کیا اور سردار موتو کی میزبانی کا خوب لطف اٹھایا۔ اس دوران میں نے اپنے ملازموں کو رائفل چلانے کی دن رات ٹریننگ دی اور انہیں اتنی مشق کرا دی کہ رائفل سے اچھا خاصا نشانہ لگانے لگے۔ اس عرصے میں ہم نے کمبا لوگوں کی مخصوص زبان کے بہت سے الفاظ بھی کام چلانے کے لیے سیکھ لیے۔ میں جتنے عرصے تک کمبا میں رہا، میں نے تہذیب و تمدن میں اور سائنس کی دنیا سے بہت دور ان سیدھے سادے قدیم لوگوں حبشیوں کو نہایت ایماندار، بےحد جفاکش، محنتی، ملنسار پایا۔ دنیا میں پھیلی ہوئی وہ سینکڑوں برائیاں جو آج کل فیشن میں داخل ہیں، ان کا یہاں کی تہذیب میں کہیں وجود بھی نہیں۔ ان کو معلوم ہی نہ تھا کہ قتل چوری کیا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے مال پر بری نظر رکھنا کیا چیز ہے۔ یہاں ہر شخص محنت کر کے اپنی روزی کماتا تھا۔ عورتیں بھی ہر قسم کے کاموں میں اپنے مردوں کا ہاتھ بٹاتی ہیں، حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی بیکار نہیں بیٹھتی اور کسی نہ کسی کام میں لگی رہتی ہیں اور جنگل سے لکڑیاں چن چن کر لاتی ہیں۔ مجھے حیرت اس وزن پر ہے جو کمبا قبیلے کی عورتیں اپنے سروں اور پیٹھ پر لاد کر آسانی سے چلتی ہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ یہاں ایک عورت 2-2.5 من وزن بخوبی اٹھا لیتی ہے۔ نوعمر لڑکیاں بھی 150 پاؤنڈ وزن آسانی سے اٹھا لیتی ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہوش سنبھالتے ہی انہیں محنت کرنے کی عادت ڈال دی جاتی ہے۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی جب یہ 17 میں انگلستان کے ایک دور افتادہ گاؤں میں بیٹھا سپرد قلم کر رہا ہوں، کمبا قبیلے کے لوگوں کی حسین یاد میری زندگی کا قدیم سرمایہ ہے۔ اسی گاؤں میں پہل میری ملاقات مولمبی شکاری سے ہوئی۔ وہ کمبا قبیلے سے ہی تعلق رکھتا تھا اور میری خوش قسمتی تھی کہ اس یادگار مہم میں ایسا شخص مجھے مل گیا جو نہایت قابل اعتماد، وفادار اور بہادر آدمی ثابت ہوا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے اتنے جلد مزاج آشنا ہو گئے کہ جب میں کینیا سے ریٹائر ہو کر انگلستان آنے لگا تو مولمبی آنکھوں میں آنسو بھر کر کہنے لگا، جناب آپ جا رہے ہیں، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیے، میں ایک لمحہ آپ سے علیحدہ نہیں رہ سکتا۔ مولمبی کا محبت آمیز ایثار ایسا نہ تھا کہ اسے رد کیا جاتا اور اسے اپنے ساتھ انگلینڈ نہ لایا جاتا، اور وہ آج بھی اسی تندہی اور خلوص سے میری خدمت کر رہا ہے جس طرح آج سے 14 سال پہلے کرتا تھا۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ گاؤں کے سبھی کتے بھونکنے لگے اور ان کے شور سے میری آنکھ کھل گئی۔ کتوں کا یوں مل کر بھونکنا اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ کوئی درندہ انسانی بستی کے قریب آ گیا ہے۔ میں ابھی آنکھ مل ہی رہا تھا کہ دفعتاً زمین لرزنے لگی اور پھر گینڈے کے دوڑنے کی آوازیں آئیں اور ان کے حلق سے نکلتی ہوئی غراہٹ نما چیخیں ایک قیامت برپا کرنے لگی۔ گاؤں میں جیسے زلزلہ سا آ گیا، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی شخص گینڈوں پر اپنا تیر کمان آزمائے، گینڈوں کی یہ فوج 10-15 جھوپڑیوں کو اڑاتی ہوئی نکل گئی۔ صبح موتوکو کے ساتھ جب میں نے گاؤں کی حالات کا جائزہ لیا تو ہر طرف گینڈوں کے قدموں کے نشانات نظر آئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی تعداد 15 اور 20 کے درمیان ہے۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور ہم ان گینڈوں کے تعاقب میں روانہ ہو گئے۔ تینوں شخص ننگے پیر تھے اور میں نے ربڑ کے جوتے پہن رکھے تھے۔ گینڈے کی قوت سماعت اس غضب کی ہوتی ہے کہ وہ ہلکی سی ہلکی آواز بھی سن لیتا ہے اور وہ فوراً چوکنا ہو جاتا ہے۔ ربڑ کے جوتوں کا فائدہ یہ تھا کہ ٹوٹی ہوئی شاخ یا خشک پتوں کے ڈھیر پر میرا پاؤں پڑتا تو آواز آنے سے پہلے ہی میں خبردار ہو جاتا اور اگلا قدم احتیاط سے اٹھاتا۔ تینوں اسکاؤٹ اس خاردار جنگل میں ننگے پاؤں یوں دوڑ رہے تھے جیسے وہ کسی نرم اور دبیس قالین پر چل رہے ہوں۔ ہم کافی دیر تک گینڈوں کے پیروں کے نشانات کا تعاقب کرتے رہے۔ موسم چونکہ خشک ہو چکا تھا اس لیے زمین بھی سخت کھردری ہو رہی تھی اور ان نشانات کو بار بار جھک کر دیکھنا پڑتا۔ پہلا اسکاؤٹ جو ان نشانات کو سونگھنے کا ماہر تھا سب سے آگے تھا۔ وہ کسی کتے کی طرح رکے بغیر آگے بڑھ رہا تھا۔ اچانک ایک جانب سے ایسی آواز میرے کانوں میں آئی جیسے کوئی جانور جگالی کر رہا ہے۔ یہ آواز اتنی واضح اور صاف تھی کہ بے اختیار ہمارے اٹھتے ہوئے قدم رک گئے
اور ہم سب نے اس آواز کی طرف کان لگا دیے۔ 10 منٹ تک ہم بے حس و حرکت کھڑے یہ آواز سنتے رہے۔ یہ گینڈا ہی تھا جو شاخیں اور پتے چبا رہا تھا۔ آواز جس سمت سے آ رہی تھی اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ گینڈا ہمارے بائیں ہاتھ پر ہے۔ اچھی طرح اطمینان کر لینے کے بعد ہم اسی سمت میں پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھے۔ ہمیں ڈر تھا کہ اگر گینڈے نے ہماری ذرا سی بھی آہٹ پالی تو وہ رفو چکر ہو جائے گا۔ میرے ساتھیوں کے جسموں پر صرف لنگوٹیاں بندھی تھیں، اور جب وہ خاردار جھاڑیوں میں سے مڑ توڑ کر گزرتے تھے تو اگرچہ کانٹے ان کو چبھتے تھے مگر کیا مجال کہ کسی کی زبان سے اف بھی نکلی ہو۔ چند قدم چلنے کے بعد ہم رک کر آواز سن لیتے تھے۔ گینڈا بدستور جگالی کر رہا تھا۔ یک وہ آواز تھم گئی اور اس کے ساتھ ہی ہم بے حس و حرکت اپنی جگہ کھڑے ہو گئے۔ پھر ہم نے جھاڑیوں میں جھانک کر دیکھا تو تھوڑے فاصلے پر گینڈا کھڑا تھا۔ اس کے کان تیزی سے ہل رہے تھے، گویا وہ آواز سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ گینڈا جھاڑیوں کے اندر اس حالت میں کھڑا تھا کہ اس پر فائر کرنا اتنا آسان نہ تھا۔ جب چند منٹ اسی طرح گزر گئے تو میرے ہمراہی اپنی فطرت کے مطابق بے چین ہونے لگے۔ یہ لوگ شکار کو سامنے دیکھ کر صبر کر ہی نہیں سکتے۔ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ فوراً اس پر حملہ کر دیں۔ گینڈے کی کمر پر چھوٹے چھوٹے چند پرندے بیٹھے تھے، ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے اور گینڈے کو چونچے مارتے تھے۔ گینڈے کا جسم اتنا بھاری اور کھال اتنی سخت اور موٹی ہوتی ہے کہ پرندوں کے بیٹھنے کا اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔ دراصل یہ پرندے گینڈے کے جسم سے چمٹے ہوئے کیڑے مکوڑے اور جوئیں وغیرہ کھاتے ہیں۔ اگرچہ گینڈے کی بصارت تیز نہیں ہوتی اور زیادہ فاصلے کی چیزیں اچھی طرح نہیں دیکھ سکتا، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے پرندے اس کی ہر وقت رہنمائی کرتے ہیں۔ اس مرتبہ بھی یہی ہوا تھا۔ پرندوں نے فوراً محسوس کر لیا کہ ہم انہیں دیکھ رہے ہیں۔ وہ چوکنے ہو گئے اور پھر دفعتاً اڑ کر ہماری طرف آئے اور جھاڑیوں میں چھپ کر زور زور سے بولنے لگے، جیسے گینڈے کو خبردار کر رہے ہوں۔ جو ہی پرندے اس کی کمر سے اڑ کر ہماری جانب آئے، گینڈے نے منہ چلانا بند کر دیا اور فوراً چوکنا ہو کر سامنے دیکھنے لگا۔ اس کے کان بھی باری باری آگے پیچھے حرکت کرنے لگے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا ہماری جانب بڑھنے لگا۔ ہم نے اپنی رائفلیں تان لی۔ گینڈا جب ہم سے صرف 10 گز کے فاصلے پر رہ گیا تو اس نے پہلی مرتبہ ہمیں دیکھا اور وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کی دم اوپر کو اڑ گئی اور ٹینکی کی مانند پیٹ کی حرکت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ اس نے اپنے دشمنوں کو پہچان لیا تھا۔ اس کی گردن تن گئی اور ناک کے اوپر لگے ہوئے لمبے نوکدار سینگ کا سرا دکھائی دینے لگا۔ ایک لمحے تک وہ اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے اس صورتحال کا جائزہ لیتا رہا۔ غالباً اس کے چھوٹے سے سر میں ننھا سا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ خوراک خوب پیٹ بھر کر کھا لینے کے بعد کوئی جانور دنگا فساد کرنا پسند نہیں کرتا اور راہ فرار ہی اختیار کرتا ہے۔ اس گینڈے کی بھی یہی کیفیت تھی۔ اس کے تیور بتاتے تھے کہ وہ لڑنے کے موڈ میں نہیں ہے، لیکن اس سیدھے سادے حیوان میں اتنی عقل بھی نہ تھی کہ وہ مڑ کر جھاڑیوں میں چلا جاتا، اس طرح اپنی جان بچا لیتا۔ اس نے پہلے 2-3 مرتبہ اپنے اگلے پاؤں زمین پر مارے اور بکھرے ہوئے سانڈ کی طرح اچھلتا ہوا ہماری جانب آیا۔ اسی لمحے میری رائفل سے فائر ہوا اور گولی گینڈے کے دائیں شانے میں گھس گئی۔ گینڈا لڑکھڑا کر گھٹنوں کے بل زمین پر گرا، مگر فوراً ہی لوٹ پوٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اب اس کا قوی جسم ڈھونکنی کی مانند حرکت کر رہا تھا۔ غصے کی اس کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس کے شانے سے خون کی دھار ابل رہی تھی۔ وہ پہلے کئی گز پیچھے ہٹا اور پھر پوری قوت سے دوڑتا ہوا ہماری جانب آیا۔ ادھر میں بھی مستعد تھا۔ دوسری گولی بھی شانے پر لگی اور گینڈا ہمارے قریب آن کر گرا۔ اس کے بعد میں نے اپنے ساتھیوں کو للکار کر کہا کہ اس پر گولیاں برساؤ۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی۔ 10-15 منٹ میں قوی الجثہ گینڈا ختم ہو چکا تھا۔ اس کی موٹی کھال گولیوں سے چھلنی ہو گئی تھی۔